یہ ہیں پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کی ایجنٹ میجر سیما، جو 8 جون 1996 کو ٹوٹی ہوئی بان کی چارپائی پر پیدا ہوئی۔ آپ وہاں پیدا ہوئی جہاں سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ آپ جو ہی جوان ہوئی تو آپ نے ایک پاکستانی لڑکے سے شادی کی، جس میں سے آپ کے 4 بچے پیدا ہوئے۔ 4 بچوں کی پیدائش کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو سچا پیار نہیں ملا، جس کی وجہ سے آپ نے سچے پیار کی تلاش میں ISI کے دوسرے ایجنٹ سچن، جو دشمن ملک میں تعینات تھے، سے سچے پیار کا پری پلان ڈرامہ رچایا۔ ISI کے اس خفیہ ایجنٹ سچن کا اصل نام میجر چاہت تھا۔ سچن ایک خوبصورت نوجوان تھا، لیکن مملکت خدا داد کے لیے یہ وہاں پر کپڑے ٹانگنے والے ہینگر جیسا حلیہ بنا کر پھرتا تھا۔ میجر سیما کو سچن کے ساتھ مل کر ایک عظیم مشن کی تکمیل کرنی تھی، لہٰذا میجر سیما کو ہر صورت میں مملکت خدا داد کراس کر کے دشمن ملک میں قدم رکھنا تھا۔ میجر سیما 4 بچوں کی ماں تھی اور ان بچوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، لہٰذا میجر سیما نے بچوں سمیت عشق پیچھے پجندہ فیصلہ کر لیا۔ میجر سیما کو پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے رات کے اندھیرے میں PIA کی فلائٹ PK 420 سے نیپال کے لیے روانہ کر دیا۔ میجر سیما کے 4 بچے بھی اس عظیم مشن میں ان کے ہمراہ تھے۔ آپ نے کراچی سے اڑان بھرنے سے پہلے اپنے مشن کے لیے قیمتی چیزیں، چوسنیاں، فیڈر، پیمپر اور ببس اپنی پشت پر لدے ہوئے کالے بیگ کے اندر ڈال لیں اور بچوں کے چی چی پاں پاں کی آوازوں میں نیپال کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس عظیم خفیہ ایجنٹ کو بچوں سمیت اب کسی بھی حال میں انڈیا پہنچنا تھا، لیکن کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی۔ نے میجر سیما کو وہاں ریسیو کرنے کا سارا بندوبست کر رکھا تھا۔ میجر سیما پاکستانی فلائٹ PK 420 سے نیپال ایئرپورٹ پر اترنے ہی والی تھی کہ سیما کے سب سے چھوٹے بچے نے جہاز میں ہی ان کے اوپر یمنڈس کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کی بنارسی ساڑی کا تھوڑا سا دامن بھیگا، گیلا اور تھندا ہو گیا۔ لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ ابھی آگے بہت مشکل کٹھن مشن شروع ہونے والا تھا، لہٰذا میجر سیما نے سینیٹائزر لگا کر اپنی ساڑی کے پلو کو پاک کیا اور فوری طور پر جہاز سے نیچے اتر گئی۔ میجر سیما ایک انتہائی بہادر سپاہی تھی اور ان کا نام ہمیشہ مملکت خدا داد میں کٹ مار کر سے لکھا جائے گا۔ اب نیپال سے انڈیا جانے کا عظیم مشن شروع ہوا چاہتا تھا۔ وہ جیسے تیسے کر کے بچوں سمیت بڑی ہوشیاری سے انڈین کمرشل فلائٹ 430 میں بیٹھ گئیں۔ بچوں کی چیچی اور 2 فلائٹوں کا مسلسل سفر آپ کو مکمل طور پر تھکا چکا تھا، لہٰذا آپ نے جہاز میں ہی تھوڑی دیر آنکھ لگانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے جو ہی آنکھ لگائی کہ اچانک آپ کے سب سے چھوٹے بچے نے بڑا پیشاب کر دیا، لیکن آپ کے اوسان خطا نہ ہوئے۔ کمال مہارت سے جہاز میں ہی پیمپر کو منہ سے کھولا اور شمالی علاقہ صاف کر دیا۔ ادھر میجر سیما جیسے ہی ایئرپورٹ اتری تو بغیر کسی ڈاکومنٹیشن اور انکوائری کے میجر سیما اپنے پچھلے پیار کی 4 نشانیوں سمیت دشمن ملک بھارت میں پہنچ گئی۔ ISI کے پہلے سے بھیجے ہوئے اس خفیہ ایجنٹ میجر چاہت عرف سچن انڈین ایئرپورٹ پر نیپال سے آنے والی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کرتے کرتے ان کا منہ گلی کی نکر جیسا ہو چکا تھا۔ وہ جو ہی ایئرپورٹ پر ایک دوسرے کو ملے، گلے لگایا اور ایک دوسرے کے کان میں پاکستان زندہ باد اور زرداری کھپے کا نعرہ بھی لگا دیا۔ اب دھرتی کے ان دونوں بیٹا بیٹی کا عظیم مشن شروع ہوا۔ ISI کی اس عظیم ہیروئن نے صرف 6 ماہ میں پوری ہندی میجر چاہت عرف سچن سے فون پر سیکھ لی تھی، کیونکہ دونوں فون پر ہی بات کیا کرتے تھے۔ میجر سیما نے عظیم مقصد کے لیے پچھلے ہسبینڈ سے طلاق لینے اور اس کو چھوڑنے کا ڈرامہ بھی کیا اور کہا کہ پچھلا اقبال کا شاہین کمزور ہو چکا ہے، لہٰذا اسے اپنے 4 بچوں سمیت سچن کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور اس نے سچن سے کامیابی سے شادی کر لی، جہاں سے ان پاکستان کے 2 عظیم لوگوں کا مشن مکمل طور پر کامیاب ہو گیا۔
اب ان دونوں کا عظیم مشن شروع ہو چکا ہے۔ اس مشن میں نہ صرف میجر سیما کو گندے پیمپرز والے بارود کی بدبو کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ مملکت خدا داد کے لیے فیڈر اور چوسنیاں بھی بار بار بدلنا پڑ سکتی ہیں۔ قوم کے ان گمنام اور خفیہ ایجنٹوں کو ڈیلی پاک